حي على الفلاح. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی چند وجوہات اللہ نے بیان کی. ایمان کے مقابلے میں جن جن دلائل کا وہ سہارا لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام دلیلوں کا قلع فما کیا اور ان دلیلوں کا اللہ تعالیٰ نے ایسا مسکت جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کے ان دلائل کے بعد یہودیوں کے پاس کوئی جواب انکار اور کفر کے مقابلے میں نہیں بچا. گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کہ یہودی اللہ کا آخری نبی کا انتظار کرتے تھے آخری نبی کے آنے سے پہلے، لیکن جب آخری نبی آ گیا تو اللہ نے کہا کہ تم نے آخری نبی کا انکار کیا. پھر اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. اللہ نے کہا کہ تم نے بدترین طور پر تم نے اپنے نفسوں کے انفس کے بدلے میں اپنی جانوں کے بدلے میں اپنے جانوں کو بیچ دیا. یکفروا بما انزل اللہ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ چیز یعنی قرآن مجید کے ساتھ کفر کریں. بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ اور حسد کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس فضل کو نازل کرے. فباءوا بغضب علی غضب تو پھر وہ لوگ اللہ رب العالمین کے غصے کے اوپر غصے کے وہ مستحق ہوئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے دردناک یا ذلت آمیز عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہودی جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا کتاب کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ انکار اور یہ کفر محض ان کے حسد کی بنا پر ہے. یعنی جس طریقے سے کل کی آیت کے اندر گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری رسول کو، آخری نبی کو، آخری پیغمبر کو یہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے اور ان کا یہ ایمان تھا اور یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن محض اپنے دل کے حسد کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. جیسا کہ کہا گیا کہ حسد کس بات کا تھا؟ حسد صرف اسی بات کا تھا کہ آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اندر سے نہیں بھیجے گئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے نہیں بھیجے گئے آخری نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بھیجے گئے تھے. محض اسی بات کا حسد ان کے دلوں میں تھا اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آخری رسول آخری پیغمبر کا انکار کیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حسد کی جو بیماری ہے، حسد کا جو مرض ہے، اس کے جہاں اور کئی سارے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک بڑا نقصان آدمی کے حسد کا یہ ہے کہ آدمی حق بات کو قبول نہیں کر سکتا، حق بات سے
سے دور ہو جاتا ہے آدمی حسد کی بنیاد پر، حق بات کو قبول نہیں کر سکتا آدمی محض حسد کی بنیاد پر۔ لہذا حسد جو ہے یہ بہت بڑا اور خطرناک مرض ہے کہ جس کی وجہ سے انسان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قوموں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہی کہا کہ محض حسد کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کے وہ مستحق ہوئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی۔ یعنی یہودیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی توریت پر ہم ایمان لے کر آئیں گے، یہ وہ کہتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے بعد توریت کے بعد جو چیزیں نازل ہوئی ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہاں تک کہ حالانکہ وہ جو کتاب توریت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ حق ہے اور توریت کی خود تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی توریت کے بعد اللہ نے انجیل نازل کی، اس کے بعد قرآن مجید کا نزول ہوا، تو قرآن مجید اور انجیل یہ دونوں چیزیں بھی توریت کی تصدیق کرنے والی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف توریت پر ایمان لائیں گے یا قرآن مجید پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے اس بات کا بھی اس آیت کے اندر جواب دیا اور بڑا زبردست اللہ رب العالمین نے جواب دیا اور کہا کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان لانے والے ہوتے، یعنی اپنی کتاب پر بھی اگر تم ایمان لے کر آتے یا توریت پر بھی اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تو پھر تم نے اس سے پہلے نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ اللہ نے ان کے ایمان کی پول کھول کے رکھ دی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہم صرف توریت پر ایمان لائیں گے کیونکہ وہ کتاب ہم پر نازل ہوئی۔ اللہ نے ان کے اس دعوے اور اس ایمان کی زبردست طریقے سے پول کھول دی اور کہا کہ نہ تمہارا ایمان توریت پر ہے، نہ تمہارا ایمان انجیل پر ہے، نہ تمہارا ایمان قرآن پر ہے۔ دراصل تم ایک بے ایمان قوم ہو۔ اگر تمہارا ایمان حقیقی معنی میں توریت پر ہوتا تو پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہوئے نبیوں کا انکار اور نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ یہ ایک ایسا جواب اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو دیا کہ اس اللہ رب العالمین کے جواب کے بعد کوئی اور جواب ان کو بن نہیں پایا۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم صرف توریت پر ایمان لانے والے ہو تو اگرچہ تم توریت پر بھی ایمان لے کر آؤ تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ۔ اگر تم توریت کے سچے اگر چاہنے والے یا توریت کے سچے اگر متبع ہیں اور توریت کے اگر سچے اطاعت کرنے والے ہیں تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ توریت کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر آیتیں نازل کی۔ لہٰذا اگر توریت کو تم ماننے والے ہو تو خود بخود خود تم قرآن کو ماننے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن توریت کے اندر خود اس بات کا ذکر ہے کہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب لے کر آئیں گے، لہٰذا تم پر ان پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ لہٰذا یہ توریت کے اندر اللہ نے پہلے سے ہی ذکر کر دیا۔ اگر تم توریت کو ماننے والے ہو تو قرآن کو بھی ماننا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تم نے قرآن کا انکار کیا، نبیوں کا انکار اور نبیوں کا قتل کیا اور پھر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا کسی کتاب پر ایمان نہیں ہے، در حقیقت تم کفر کے اندر بہت زیادہ آگے چلے گئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بہترین انداز میں ان آیاتوں میں یہودیوں کے مختلف جوابوں اور ان کی کٹ حجتیوں کا جواب دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ
آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک ایک جلسہ عام اسی مسجد کے اندر منعقد ہے۔ ہم تمام سے گزارش ہے کہ اس بہترین اور وقت کے ضرورت کے حساب سے جو موضوعات ہونے چاہیے تھے ان موضوعات کے اوپر شیوخ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک کریں، شریک ہوں، خود بھی شریک ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں اور خواتین کو بھی خاص طور پر لے کر آئیں، کیونکہ خواتین سے متعلق اس میں ایک بہترین موضوع اور ضروری موضوع انشاءاللہ آج اس پر خطاب ہوگا۔ السلام علیکم۔